ماضی قومیں اگر ماضی کے تصورات میں گم رہے، ہم نے ماضی میں یہ فتوحات حاصل کی تھی، ماضی میں یہ ترقی کی تھی، ماضی میں یہ کامیابی حاصل کی تھی، تو اسی میں گم رہے تو اور اپنے حال کو نہ دیکھے کہ حال میں ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں گم رہنے کے بجائے حال کی طرف آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کون سا عمل سرزد ہو رہا ہے، وہ خوشی منانے کی بات ہے۔ تو عبادتوں کی تکمیل کے موقع پر یہ عید الاضحیٰ فطر عید الاضحیٰ رکھی گئی ہے، یہ آنے والی ہے انشاءاللہ چند دن کے بعد۔ اور پھر عید الاضحیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص فرما دیا ایک ایسی عبادت کے ساتھ جو نرالی عبادت ہے، قربانی کی عبادت۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ 3 دن اس کے لیے مقرر کر دیا، 3 دنوں میں یہ عمل ہوگا تو عبادت ہوگا، اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہو جائے 1 گھنٹہ بعد میں ہو جائے کچھ حاصل نہیں، وہ عبادت نہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ 3 دن مخصوص کر دیا۔ اور یہ ساری عبادت جو بتائی گئی ہے وہ حج ہو یا قربانی ہو، اس وقت کیونکہ قربانی کا موقع ہے تو قربانی کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قربانی کی عبادت در حقیقت عجیب عبادت بنائی ہے، عاشقانہ عبادت، کہ ایک بندے کو اپنے پروردگار کے حکم کا ایسا تابع ہونا چاہیے کہ اس حکم کے تابع ہوتے وقت وہ اپنی عقل کو، اپنی چون و چرا کو، اپنی مصلحتوں کو سب کو قربان کر دے کہ اللہ تو نے کہا ہے لہذا میں کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ پیچھے حکمت کیا ہے اور مصلحت کیا۔ یہی سکھانا منظور ہے، یہی سکھانا منظور ہے قربانی۔ دیکھو آغاز کہاں سے ہوا تھا قربانی کا؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا تھا کہ بیٹے کو کرو قربان، تو بیٹے کو قربان کرو، بیٹے کو ذبح کر۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس حکم کو عقل کی، خرد کی، مصلحت کی کسی بھی ترازو میں تول کر دیکھ لو، کسی طرح عقل کے مطابق ہے یہ، بیٹے کو قتل کر دو۔ اول تو انسان کو قتل کرنا کسی کو بھی ناحق اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا حرام ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ومن یقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو آدمی کسی دوسرے کو بلا ناحق قتل کرے مومن کو تو اس کا جزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ الیاذ باللہ، اتنی زبردست رہی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے قتل کر دو بلا وجہ۔ پھر قتل کرنا بھی کس کو؟ نابالغ کا قتل جنگ کی حالت میں بھی حلال نہیں۔ جب عین جنگ چھڑی ہوئی ہے دشمن کے ساتھ، ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہیں، تب بھی حضور کا حکم یہ ہے کہ بچے کو قتل مت کر۔ لا تقتلوا ولیدا، یہ تو ہمارے نئی تہذیب کے علمبرداروں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں سب جنگ کے اندر قتل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا، جب بھی کوئی لشکر بھیجتے کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ ہر لشکر کو ہدایت، تو جنگ کی حالت میں بھی بچے کو قتل کرنا حرام، سجائے کے امن کی حالت۔ بچہ بھی کون؟ بیٹا، باپ بیٹے کو قتل کرے، الیاذ باللہ، لیکن حکم آ گیا بیٹے کو قتل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیوں کروں، کیا حکمت، کیا مصلحت، کیا فائدہ، کچھ نہیں۔ بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا خیال ہے؟ یا بنی انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بتاؤ کیا خیال ہے؟ یہ حکم آیا تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، وہ بیٹا جس کے صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، پلٹ کر اس نے بھی نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا قصور سرزد ہوا ہے، اس نے بھی کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزری، اب میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والے پائیں گے۔ لٹا دیا، اپنی طرف سے کام پورا کریں، اسی کی یادگار ہے نا۔ سکھایا یہ جا رہا ہے
کہ جس طرح ابراہیم خلیل علیہ السلام نے حکم آنے کے بعد دونوں طرح کو دخل نہیں دیا، مصلحت اور حکمت نہیں دی، بلکہ اللہ کا حکم کے آگے سر جھکا دیا، اسی طرح مومن کا کام یہ ہے کہ جب حکم آ جائے سر جھکا دے۔ تو آج جو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اتنا روپیہ نالیوں میں بہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بیوقوف قربانی کی حکمت سے، اس کے فلسفے سے نابلد۔ سکھایا ہی جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اس طرح سر جھکاؤ کہ کوئی دنیا کی مصلحت اس کے آڑے نہ آئے۔ اور پھر یہ دکھا دیا کہ 3 دن بنا دیے، اس میں ہے عبادت، وہی کام کر رہے ہو۔ فرمایا 3 دن جو ہے نا، یہ 10، 11، 12، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اس دن میں خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں، جتنے قربانی کرو اتنا ہی اجر و ثواب۔ اچھا جی، اگر یہ عمل اتنا اچھا ہے تو 13 ذی الحجہ کو بھی کر لو، 14 کو بھی کر لو، اگر یہ اب کرو گے تو کچھ حاصل، وہ گوشت کھانا ہو جائے، عبادت نہیں رہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے، ہمارے حکم کی اتباع میں کرو گے وہی عمل فضیلت والا ہے، اور ہمارے حکم کے خلاف کرو گے تو اس کی کوئی قدر و قیمت۔ تو 3 دن کے اندر کرو گے، اجر و ثواب ہے، عبادت ہے، فضیلت ہے، ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور 2 دن بعد کرو، 3 دن بعد کرو، ختم، کچھ بھی نہیں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے بندے کو کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اعمال جتنے ہم تم سے کرا رہے ہیں، ان عمل میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہوا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے۔ جب تک حکم دیں گے اس وقت تک اس میں فضیلت ہوگی، ہمارا حکم نہیں ہوگا تو بے فائدہ، بے قدر، بے قیمت، کوئی حاصل نہیں۔ یہ فلسفہ ہے جو دیا جا رہا ہے در حقیقت قربانی کے ذریعے۔ قربانی تو کرو، لیکن قربانی کی اصل روح کو پہچانو، وہ یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے دل میں، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے تمہارے جانور کا، نہ اس کا خون چاہیے، وہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا تقوی ہے اس کے اندر، کہ ہمارے حکم کے آنے کے بعد ہمارے حکم کی تعمیل کس طرح کرتا ہے۔ تو اس طرح جب آدمی قربانی کرے گا اس جذبے کے ساتھ، تو جب کرو نا قربانی، عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں قربانی کی حقیقت نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں گوشت غریبوں کو دینے سے ثواب ملتا ہے، وہ الگ ثواب ہے، لیکن قربانی کی عبادت کس وقت تم نے گلے پر چھری پھیر دی جانور کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، قربانی کی عبادت نہ ہوگی۔ اب اگر سارا گوشت خود بھی کھا لو تو قربانی کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آتی، قربانی کی عبادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد گوشت صدقہ کرو، وہ دوسرا ثواب ہے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ بھائی 3 حصے کر لو، ایک خود رکھو، دوسرے کچھ عزیزوں کو دے دو، کچھ غریبوں کو دے دو۔ لیکن اگر کوئی نہ کرے، سارا کچھ کھا لے، تو قربانی کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ اسی وقت ادا ہو جائے۔ اور دوسرے وقت میں بکرا قربان کیا، بکرا ذبح کیا اور سارا بکرا صدقہ کر دیا، تو صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں، کیونکہ وہ ایسے دن میں کر رہا ہے جب قربانی مشروع ہی نہیں۔ تو اس واسطے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا، اور اصل بات تو یہ تھی کہ جب قربانی کر رہے ہو تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، جس چیز کو قربانی کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو دے دی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی، اب خود کھانا کیسے جائز ہونا چاہیے؟ لیکن میرے مولا کا کرم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی بھی نام دے دیا ہم نے اس کو، عبادت بھی قرار دے دیا، اب کھا بھی لو۔ یہ امت محمد علیہ صاحب والسلام کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اگر خود کھا لے تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ خود کھا لو، مزے بھی اڑاؤ، اور اس کے ساتھ قربانی کا اجر بھی لے لو۔ تو کہتا وہی ذبح بھی کرے ہیں وہی لے ثواب، الٹا ذبح بھی کر رہا ہے اور ثواب بھی خود لے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، لیکن بس کہنا یہ منظور ہے کہ جب قربانی کرو تو وہ خالص اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، کہ یہ جو کچھ کر رہا ہو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر، نہ اس میں دکھاوا ہو، نہ اس میں نام و نمود ہو، نہ اس میں شہرت کی طلب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو۔ احکام سیکھ لو علماء سے، کس کے ذمہ قربانی واجب ہے، کس کے ذمہ نہیں، اور جب کرو تو یہ جذبہ لے کر کرو، ان صلاتی
و نسکی و محیای و مات اللہ رب. اور سمجھ لو کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہو کہ بھائی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر میں ہر چیز قربان کروں گا، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے جذبات بھی، اپنے خواہشات بھی، اپنا شوق اور اپنی امنگ بھی اللہ کے آگے قربان کریں. یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے قربانی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ قربانی کی حقیقت اور اس کی روح عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مستند علماء کرام کی اصلاحی تقاریر، دروس قرآن و حدیث، حمد و نعت اور حسن قرات، اس کے علاوہ بچوں کی ذہنی نشو و نما، تعلیم و تربیت پر مشتمل کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز ندائے اسلام. سن 2006 تک ہمارے ذخیرے میں تقریباً 250 مستند علماء کرام کے تقریباً 5000 سے زائد موضوعات پر پاکستان کی بیشتر علاقائی زبانوں میں اصلاحی بیانات موجود ہیں، جن کو نہ صرف خود سن کر آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو ہدیہ کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے فری کیسٹ لائبریری کے قیام میں بھی ندائے اسلام آپ کو اپنا تعاون پیش کرتی ہے. ہمارا عزم یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے صحیح تصور کے مطابق ہماری عملی زندگی ڈھل جائے. آمین.